السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ کے بزم جہاں کا اب اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اب اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں اب تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے، خدا کے احکام سے آگاہ کرے، تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے آشنا کرے، اپنی امت کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم کرے، زینہ کاری سے روکے اور عفت و پاک دامنی کا حکم دے، حرام روزی سے روکے اور رزق حلال کی دعوت دے، غیر اللہ کی پرستش سے روکے اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے، ضلالت و گمراہی سے روکے اور نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول فتح تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ حضرات، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ صداقت و امانت، عدل و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ جنت جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ حضرات، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی مفتی کی نہیں، صرف کسی محدث کی نہیں، صرف کسی امام کی نہیں، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام دنیا کے مختلف جگہوں میں پھیل گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کا خاطر اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، ساری مصیبت کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اب ہم صحابہ کے بعد کا زمانہ دیکھتے ہیں تو دین حق کی پاداش میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مخ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، مجدد الفیسانی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مخ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، حضرت امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد کو جنگلوں میں گھمایا گیا، مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ اس اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک بغداد کی جامع مسجد میں قرآن و حدیث کا درس دیا، اور آخری زمانے میں جب ہندوستان میں انگریز آئے تب ہمارے اکابر و اسلاف نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، تحفظ دین کے خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اے ملت اسلامیہ کے درد رکھنے والوں، آج کتنے انسان ہیں جو کفر و شرک کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔
حضرات کیا ایسے کفر و ضلالت کے ماحول میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو ایک اللہ کا تعارف کرائے، نماز اور قرآن سکھائے؟ اس لیے آج سے عہد کریں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔